جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا غالب کی غزل کا اگلا اور ایک انتہائی خوبصورت شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بہت پیارا شعر ہے، میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ اس کی تشریح آخر تک سنیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے بلا تاخیر اس کے مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، اس میں جو میں سمجھتا ہوں قابل ڈسکشن لفظ ہے یا قابل تفہیم، وہ ہستی کا لفظ ہے۔ ہستی کے بالعموم دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہستی جو ہے کائنات کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہستی جو ہے وہ کسی بھی ذات کی موجودگی کو کہتے ہیں۔ ہست فارسی کے اندر ہے کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز جو کہ موجود ہے، جس طرح سے ہم ہے کہتے ہیں فارسی میں، اسی طرح سے ہست کہتے ہیں، جس کو است بھی لکھا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود ہے۔ تو موجودگی، کسی بھی چیز کی موجودگی، چونکہ یہ کائنات ہمیں نظر آتی ہے، یہ اپنا وجود رکھتی ہے، چھونے سے چھوئی جاتی ہے، دیکھنے سے دیکھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہستی کہتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان اسی طرح سے موجود ہو، سانس لے رہا ہو، اس سے اپنا وجود محسوس ہو رہا ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی ہستی ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ چنانچہ اس شعر کی تشریح کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں پہلو جو ہیں وہ مد نظر رکھے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرے مصرے کی بھی مشکل الفاظ ایک مرتبہ شروع ہی میں دیکھ لیں۔ ہوں شمع کشتہ، کشتہ یاد رکھیے گا فارسی کا مصدر کشتن، یعنی کسی چیز کو مار دینا، اور اسی سے وہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ انہوں نے یعنی فلاں جنگ کے اندر فلاں فوج نے جو ہے وہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، کشتوں کے پشتے، یہ بڑا معروف ہے، یعنی قتل کیے گئے ہوں کہ ڈھیر لگا دیے۔ تو کشتہ اس کا مفعول ہے، یعنی کشتن کسی چیز کو مار دینا، قتل کر دینا، ختم کر دینا، کشتہ جو کہ ختم کی گئی ہو۔ درخور کا لفظ جو ہے یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، درخور محفل، یعنی کے قابل۔ تو کسی چیز کے قابل، کسی چیز کے لائق، اس کے لیے لفظ درخور استعمال ہوتا ہے۔ تو درخور محفل نہیں رہا، یعنی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہا، محفل کے قابل نہیں رہا۔ اس لفظی تفہیم کے بعد اب ہم اس کی معنوی تفہیم کی لیتے ہیں اس شعر کی۔ چنانچہ پہلا مصرع ہے، جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے۔ اب یہ جاتا ہوں جو ہے یہ کہاں سے شاعر جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اس کی تفہیم، اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے دوسرے مصرے سے، کیونکہ دوسرے مصرے میں ہے ہوں شمع کشتہ، یعنی میں ایک بجھی ہوئی شمع ہوں، درخور محفل نہیں رہا، اب میں محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، یا محفل میں موجود ہونے کے قابل نہیں رہا۔ کیونکہ شمع جو ہے اس کا تعلق محفل سے چولی دامن کا ہوتا ہے، لیکن محفل میں وہی شمع جو ہے موجود ہوتی ہے یا سجتی ہے جو کہ جل رہی ہو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شمع جو ہے محفل میں بجھ جائے تو اس کو جو ہے وہاں نہ پھر ٹھہرنے کا حق ہے، نہ بیٹھنے کا حق ہے، نہ وہاں موجود ہونے کا حق ہے، اور لوگ بھی جو ہے اس کو جو ہے اس محفل سے جو ہے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو محفل کے اندر وہی شمع رہ سکتی ہے جو کہ جل رہی ہے، نہ کہ شمع کشتہ، یعنی نہ کہ بجھی ہوئی شمع، شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع۔ تو دوسرا مصرع اس بات پر جو ہے وہ دلیل ہے کہ غالب جو ہے یہ جاتا ہوں یعنی اس محفل سے جا رہے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں، جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، اپنی موجودگی، ہستی موجودگی کی حسرت کا داغ لیے ہوئے، یعنی میری بڑی حسرت تھی کہ میں اس محفل کے اندر موجود رہتا ہوں۔ چاہتا ہوں داغ حسرت ہستی، ہستی کا یہاں معنی آپ موجودگی کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہست کا لفظ جو ہے وہ وجود سے نکلتا ہے، تو موجودگی کسی چیز کی یا اس کی ہستی، اس کا ہونا، اس کا موجود ہونا۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں اس محفل سے اپنی موجودگی کی حسرت لیے جا رہا ہوں، یعنی میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اس محفل کو چھوڑ دوں، یہاں سے چلا جاؤں، لیکن کیا کروں کہ ہوں شمع کشتہ، کہ اب میں ایک بجھی ہوئی شمع ہوں، تو جب شمع بجھ جائے تو پھر وہ درخور محفل نہیں رہا، تو پھر وہ محفل کے قابل نہیں رہتی، لہٰذا مجھے چاروں ناچار اب یہاں سے جانا ہے۔ تو اب اس کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو خالصتاً جو ہمارا عشق مجاز ہے، جس میں ہماری مشرقی شاعری ہوتی ہے، بالعموم غزلیات ہوتی ہیں، اس تناظر میں دیکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب محفل جانا کے قابل نہیں رہا۔ کیوں نہیں قابل نہیں رہا؟ اس لیے کہ میں ایک بجھی ہوئی شمع ہوں، میرا دل بجھ گیا ہے،
مجھے مایوسیوں نے بجھا کے رکھ دیا ہے۔ میرے روبرو رقیب بیٹھے ہیں جن پر میرے محبوب کا، میرے مطلوب کا شب و روز کا التفات دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ساقی کی ساری نوازش، ساقی محفل کی تمام تر توجہ جو ہے وہ میرے رقیبوں کی طرف ہے، لہٰذا اب میری موجودگی یہاں بیکار ہے، چونکہ میں تو ایک اب شمع کشتہ ہوں، میرا دل بجھ گیا ہے، میں بجھ گیا ہوں، لہٰذا میں اب خود ہی جو ہے اس محفل کو چھوڑے چلا جا رہا ہوں، کیونکہ شمع کشتہ جو ہوتی ہے وہ محفل میں نہیں رہتی۔ لیکن ساتھ میں اپنی حسرت بھی بیان کی کہ داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، یعنی میں کوئی خوشی سے نہیں جا رہا، اپنی موجودگی کی حسرت کا داغ لے کر جا رہا ہوں۔ میرا دل بہت تھا کہ کاش میرا محبوب میری طرف بھی ملتفت ہوتا، میں بھی اس مجلس کے اندر جو ہے اپنے محبوب کے روبرو چند لمحے بیٹھ لیتا، لیکن اس کی بے رخی، اس کی کج ادائی نے جو ہے وہ مجھے بجھا کے رکھ دیا ہے، مجھے شمع کشتہ میں جو ہے بدل دیا ہے، اور لہٰذا میں اب اس محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا میں از خود جو ہے اس محفل کو چھوڑے چلا جا رہا ہوں۔ تو ایک یہ ورژن ہوگا اگر ہم اس محفل سے محفل جانا مراد لیں، اور ہستی سے مراد جو ہے وہ موجودگی لیں، کسی بھی چیز کا موجود ہونا، ٹھیک۔ دوسرا ورژن یا اس شعر کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کائنات کو ہم جو ہے ایک محفل سمجھیں، کیونکہ یہ کائنات بھی تو ایک محفل ہی ہے نا، جس کے اندر طرح طرح کے ساز اور طرح طرح کے راگ بجتے سنائی دیتے ہیں، اور طرح طرح کے رنگ جو ہیں ہمیں اس کائنات میں نظر آتے ہیں۔ تو اس کائنات کو ہم ایک محفل سمجھیں، اور کون سا ایسا بشر اور ایسا روح ہے کہ جو اس بڑی محفل یعنی اس کائنات کے اندر خوش و خرم نہ رہنا چاہے، اس کے رنگوں سے جو ہے وہ لطف اندوز نہ ہونا چاہے؟ تو دل تو ہر کسی کا چاہتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کوئی کس حد تک جو ہے اس محفل سے لطف یاب یا فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اور غالب نے تو اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، وہ ان کا بڑا معروف شعر ہے کہ زندگی اپنی جب اس طرح سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس طرح سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ یعنی غالب نے جو ہے اپنی پریشانی کا اس شعر میں اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے جب یہ غزل لکھی تو شاید ان کے دماغ میں اپنے حالات اور واقعات بھی مد نظر تھے، اسی لیے آگے چل کے انہوں نے کہا کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ یعنی ستم ہائے روزگار کا جو ہے انہوں نے اس غزل میں آگے چل کر تذکرہ کیا۔ تو غالب اب میں اسی شعر کی طرف آتا ہوں دوبارہ کہ ستم ہائے روزگار، یعنی دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آفات اور دنیا کے مسائل، تو ان کے ہوتے ہوئے غالب نے جو ہے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس محفل میں اور زیادہ دیر جو ہے وہ رک سکیں، زیادہ دیر رہ سکیں۔ گویا کہ انہوں نے اپنی تمنا مرگ یا تمنا موت کا جو ہے ایک طرح سے ملفوف انداز میں اظہار کیا، کہ جس طرح سے اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہوں۔ تو جس طرح سے اقبال نے بجھ کا اور محفل کا تذکرہ کیا اس شعر میں، تو غالب نے بھی اس میں جو ہے کشتہ اور محفل دونوں لفظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ تو بالکل اقبال کی طرح غالب بھی گویا کہ اس محفل ہستی سے جو ہے اب اکتا چکے ہیں، اور اس قابل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ وہ اوروں کا لطف جو ہے وہ خراب کریں، اوروں کا مزہ جو ہے وہ کرکرا کریں، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ بس میں اب اس محفل سے گیا ہی بھلا، اور انہی خیالات کے اندر ڈوبے ہوئے پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہو، کہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں بھی اس رنگا رنگ محفل میں 4 دن اور گزار لوں، میں بھی اس محفل سے اور جو ہے وہ مستفید ہو لوں، لیکن کیا کروں، ہوں شمع کشتہ ترخور محفل نہیں رہا، کہ میں ایک بجھی ہوئی شمع ہوں، اور بجھی ہوئی شمع کا ایک محفل میں کیا کام، لہذا چاروں ناچار میں اس محفل کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو ایک اس کا جو ہے ورژن یہ ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کا کون سا ورژن جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کس کو کس پر ترجیح دیتے ہیں، اور اس چیز
کا ذکر پلیز اس ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور کریں، تاکہ اس سے میری بھی ایک گناہ رہنمائی ہو کہ زیادہ احباب جو ہیں وہ کس تشریح کو راجح سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور اسی التماس کے ہمراہ کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آگے سے آگے پلیز شیئر ضرور کرتے رہا کریں، اہل علم کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کو پھیلا دیں، تاکہ اردو زبان جو کہ اس وقت یوں سمجھیں کہ دیگر بین الاقوامی زبانوں کے مقابلے میں پسپائی کا شکار ہے، اور آئے روز اس میں دیگر زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کلاسیکل لٹریچر کو عام کریں گے تو اس طرح ہمارا اردو کی ترویج میں ایک حصہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔